آپ کو اسلام آباد ہی چلتے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سنبھالا چلایا، وہ سارے پارلیمانی آداب اور روایات سے واقف ہیں، اور نہ صرف انہوں نے ایوان کو خوبصورتی سے قوانین اور آئین کے مطابق چلایا، انہوں نے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کیے اور انہیں ساتھ لے کر چلنے کی بھرپور کوشش کی۔ ممبران کے ساتھ بھی ان کا جو طور طریقہ تھا، جو رویہ تھا، وہ قابل ستائش ہے۔ ان سب خوبیوں کو، ان کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اسپیکر کے لیے ہمارے امیدوار ہوں گے اسد کیسر صاحب۔ دوسرا اہم فیصلہ ہم نے کیا ہے پنجاب سے متعلقہ۔ پنجاب میں تحریک انصاف کو لوگوں نے بھرپور ووٹ دیا ہے، اعتماد کیا ہے، اور دو جو انٹرینچڈ پارٹیز تھیں ان سے ہٹ کر اتنی تعداد میں تحریک انصاف کو پلے پر مہر لگا کر کامیاب کیا ہے۔ الحمدللہ آج پنجاب میں تحریک انصاف کو بڑی واضح اکثریت حاصل ہو چکی ہے، اور آج ہم وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ چکے ہیں۔ لیکن آج جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ چودھری محمد سرور صاحب کو پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے نامزد کیا ہے، اور وہ پنجاب کے انشاءاللہ نئے گورنر ہوں گے اور فیڈریشن کی نمائندگی کریں گے۔ چودھری سرور صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ گورنر رہ چکے ہیں۔ وہ جو لوازمات ہیں، جو آئینی تقاضے ہیں، جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اس سے پوری طرح وہ واقف ہیں۔ وہ پنجاب کی پارٹی سے بھی پوری طرح واقف ہیں، اور پنجاب کے جو ہمارے 9 منتخب ممبران ہیں پروونشل اسمبلی کے، جو الیکٹ ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی ہیں، انہیں بھی تقریباً وہ سب کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پارلیمانی بورڈ کا حصہ تھے، اور جب سارے فیصلے ہو رہے تھے تو ان فیصلوں میں وہ شامل تھے، اور ان کی آراء اور ان کی مشاورت سے پوری پارٹی مستفید ہوتی رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سینیورٹی کا، فہم و فراست کا اور سیاسی تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور پنجاب میں جو بھی چیئرمین صاحب اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کریں گے، وہ ان کے ساتھ ایک ان کا اچھا ربط اور اچھی کوآرڈینیشن ہوگی، اور وہ وہاں استحکام کے لیے ایک بہتر سے بہتر کردار ادا کریں گے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ 13 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور اس دن ممبران قومی اسمبلی نے اپنا حلف لینا ہے، تو فیصلہ ہوا ہے کہ 13 تاریخ کو رات کو 8 بجے تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، جتنے ممبران قومی اسمبلی ہیں اور جتنی ہمارے الائیڈ پارٹیز ہیں، جتنے ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ تعاون کا انہوں نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ایک مرتبہ پھر بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ترین صاحب اور میں ہم کوئٹہ میں تھے، اور بی این پی کی قیادت سردار اختر جان مینگل صاحب سے ہماری ایک کامیاب نشست رہی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کے نامزد کردہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا ساتھ دینے کا فیصلہ فرمایا۔ وہاں جو ہمارے جنہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے لیے، جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے جام کمال صاحب، ان سے بھی ہماری ایک بہت عمدہ نشست ہوئی،
ان کے جو allies ہیں ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیال ہوا اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کی ٹو بی پرائم منسٹر الیکٹ کی حمایت کا اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی حمایت کا فیصلہ کیا. ان کے ممبران کو بھی ہم رجوع کریں گے 8 تاریخ کو. اسی طرح کل کراچی میں پیسا پگارو اور جی ڈی اے کی قیادت اور وہاں جو ایک انڈیپینڈنٹ ممبر قومی اسمبلی سید علی نواز شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہم ان کے شکر گزار ہیں جی ڈی اے کی قیادت کے جنہوں نے مکمل حمایت اور انکنڈیشنل سپورٹ کا فیصلہ کیا اور علی نواز شاہ صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے. کچھ ایسے ممبران بھی ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت برقرار رکھتے ہوئے اسپیکر کے لیے ڈپٹی اسپیکر کے لیے اور وزارت عظمیٰ کے انٹرٹینمنٹ کے ووٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیا ہے. اسی طرح ہمارے دیگر جو الائز ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ کیو ہے, ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں عوامی مسلم لیگ کے اور دیگر ہمارے ایم کیو ایم کی پاکستان کے ساتھی, ہم ان کے بھی بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر آگے بڑھنے کا ایک فیصلہ کیا ہے اور ہم نے آپس میں ایک ایم او یو بھی سائن کیا ہے جس میں کراچی کی ترقی اور بہتری اس کا بنیادی نقطہ ہے. انہیں بھی ہم مدعو کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں. تو چنانچہ 13 تاریخ کو انشاءاللہ شام کو عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں یہ میزبان ہوں گے اور ہم جتنے ایم ایل ایز الیکٹ ہیں پی ٹی آئی کے اور ہمارے جتنے حلیف ہیں آزاد اور دیگر جماعتوں کے جو حلیف ہیں ان کو مدعو کر رہے ہیں کہ مل بیٹھ کر ہم آپس میں تبادلہ خیال بھی کریں اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے ہم مزید مشاورت کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ممبران قومی اسمبلی کی, تو ہم نے کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی ہیں جو مختلف ریجنز کے ممبران سے رابطہ رکھیں گے, ان سے رجوع کریں گے اور ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں گے. تو میں بھی اناؤنس کر دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ممبران قومی اسمبلی اور فاٹا کے ممبران قومی اسمبلی کی ذمہ داری جناب پرویز خٹک صاحب کو سونپی گئی ہے. سندھ کی ذمہ داری ہمارے صوبہ سندھ کے صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو سونپی گئی ہے. بلوچستان کی ذمہ داری ہمارے 2 ہی ممبران ہیں وہاں سے قومی اسمبلی کے, جناب قاسم سوری صاحب اور جناب خان محمد جمالی صاحب. تو سوری صاحب اور جمالی صاحب کے ساتھ وہ کوارڈینیشن آپس میں ہو جائے گی. اسی طرح رہ گیا پنجاب کے 4 ریجنز ہیں اور اس میں ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں. سینٹرل پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی سے رابطے میں رہیں گے اور ان سے رجوع کریں گے ایم این اے الیکٹ شفقت محمود صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے. ویسٹ پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی سے کوارڈینیٹ کریں گے چودھری محمد سرور صاحب ویسٹ پنجاب سے. نارتھ پنجاب سے ہمارے سینیٹر چودھری محمد سرور صاحب. نارتھ پنجاب سے کوارڈینیٹ کریں گے ممبران سے ہمارے ایم این اے الیکٹ عامر کیانی صاحب. اور جنوبی پنجاب کے ممبران سے رابطے میں رہوں گا میں شاہ محمود قریشی. تو یہ ہم نے ذمہ داریاں اور فیصلے آج کیے ہیں اور مجھے یہ اعزاز دیا گیا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. شکریہ. جی ابھی جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. جیسے مزید ہوں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. تھینک یو. قریشی صاحب صرف بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کرنے جا رہے ہیں اور اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجلاس میں جو ہے وہ کوئی ڈیلے کیا گیا ہے تاکہ 14 اگست کو اسپیچ جو ہے وہ نہ ہو سکے؟ نہیں. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کچھ آئینی تقاضے ہیں, کچھ قانونی پہلو ہیں جن کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا, کچھ الیکشن کمیشن کی ضروریات تھیں
جن کو فلفل کرنا تھا, ممبران نے اپنے ایکسپنسز جمع کروانے تھے, اس کی بنیاد پر ان کی نوٹیفیکیشن ہونی تھی. اس کے بعد 3 دن کی مہلت دینی تھی. جو ممبرز انڈیپینڈنٹ ہیں, اگر وہ کسی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ بہت سے ممبران قومی اسمبلی جو آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے, انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا. 23 سے زیادہ ممبران صوبائی اسمبلی جو آزاد منتخب ہوئے تھے, انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ باقاعدہ اپنے آپ کے ساتھ الحاق اور مطلب منسلک ہو گئے اور ممبرشپ قبول کر لی, اور الیکشن کمیشن کو لکھ کر اپنا وہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہاں پہنچا دیا. تو یہ کچھ قانونی پہلو ہیں جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. میں نہیں سمجھتا, مجھے امید ہے کہ یہ سارا پروسیس آئینی اور قانونی انداز سے آگے بڑھے گا, اور مجھے امید ہے اور ہم توقع کرتے ہیں صدر پاکستان جن کو ایک آئینی ذمہ داری ہے, ان کے کندھوں پر وہ بطریق احسن اس کو نبھا پائیں گے انشاءاللہ, اور ہمیں کوئی اس میں کوئی پریشانی دکھائی نہیں دے رہی. تھینک یو. چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے پنجاب کے اسپیکر کے لیے ان کا انتخاب ہو چکا ہے. ہماری طرف سے ہم نے کو نامزد کر دیا. انتخاب تو اسمبلی نے کرنا ہے نا, ووٹ پڑیں گے تو منتخب ہوں گے, لیکن ہماری طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ہمارے حلیف جو ہیں پی ایم ایل کیو کے, چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے پنجاب اسمبلی کے امیدوار ہیں اسپیکرشپ کے لیے. تھینک یو. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. شاہ محمود قریشی نے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کینڈیڈیٹس کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا, اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے انہوں نے سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اسد کیسر کو پیش ان کا نام کیا ہے, اور کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے, جبکہ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کو ایک بار پھر پنجاب کی گورنرشپ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے.